جب ہم نے سنا کہ بہت سی زیادہ بارشیں اور سیلاب کی وجہ سے بہت سے علاقے جیسے متاثر ہوئے ہیں، پورے پاکستان کا 70% علاقہ جو ہے وہ زیر آب آ گیا، تو ہم نے فوری طور پر ہماری کمیونٹیز، ہمارے اسٹاف ممبرز، فیملی اور فرینڈ سے کنٹریبیوشنز آنا شروع ہوئیں اور ہم نے کچھ ریسورس موبلائزیشن کی، اور ہم نے بنایا کہ ہم خواتین اور بچوں روزانہ کی زندگی کی ضروریات ہیں ان کو جمع کیا، اور ہم راجن پور کے علاقے جامپور میں آئے۔ یہاں پر ہماری فوکل پرسن کائنات ملک ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے 3 دن کا دورہ کا بندوبست کیا۔ ان کی جو پوری بستی ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے، لوگوں کے گھر گر گئے، اور وہ اس وقت بالکل ایک زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے پہلے کبھی گھر آباد تھے، کمرے ٹوٹ کر گر چکے ہوئے ہیں اور وہ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی کئی علاقوں میں تو پانی بھی کھڑا ہے، 2-2 3-3 فٹ بھی کھڑا ہے، کئی جگہوں پہ پانی رکا ہوا ہے جہاں پہ مچھروں کی بہت بہتات ہے اور دیگر بیماریاں اور کیڑے جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پوری بستی متاثر ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ بستیوں کے اندر جو مکانات تھوڑے سے کنکریٹ اور پکے بنے ہوئے تھے وہ کچھ محفوظ رہ گئے ہیں، لیکن وہ رہائش کے قابل نہیں رہے ہیں، کریکس ہیں اور وہ انسیف ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کے اسکول اور جو رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ کئی سرکاری اسکول ہیں، لیکن ان کی حالت اتنی مخدوش ہو چکی ہوئی ہے کہ وہاں پر اب بچے وہاں پہ اسکول میں نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ ہمیں خواتین نے بھی بتایا، اور ہم نے خود بھی بچوں کے اندر ابھی بیماریاں ہیں جس میں ملیریا، بخار اور پیٹ کی بیماریاں شامل ہیں، جلد کی بیماریاں شامل ہیں، اور انہوں نے ہم سے مطالبہ بھی کیا کہ چاہے کوئی NGO ہو یا حکومتی ادارے ہوں تو ہیلتھ کیمپس جو ہیں وہ لگائے جائیں تاکہ ان کی جو فوری طور پر بیماریوں کا سد باب ہو سکتا ہے وہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جہاں جہاں پانی رکا ہوا ہے وہاں پہ بہت سے کیڑے اور جراثیم موجود ہیں، تو کوئی سپرے بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اب جس بھی حالت میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ کچھ لوگوں کو تو ٹینٹ میسر ہیں اور کچھ نے اپنی مدد کے آپ کے تحت ایک خیمے کی شکل میں اپنی رہائش کے لیے جگہ بنا لی ہے جہاں پہ وہ اور ان کا خاندان جو ہے وہ رہ رہے ہیں، جو کہ بہت ظاہر ہے بہت کم جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ پورے خاندان کا رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اب وہ ان کے اندر ایک انگزائٹی اور بے چینی ہے کہ موسم بھی بدلنے والا ہے، تو ہمیں 1 یا 2 مہینوں کے اندر ہمیں اپنے کمرے تعمیر کرنے ہوں گے، گھر بنانے ہوں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اور خاندان کو سردی سے محفوظ کر سکیں۔ سوال تو یہ ہے کہ اب جو جتنی بڑے لیول کی تباہی ہوئی ہے اور ان کے گھر کے سامان بھی ضائع ہو گیا ہے، کنسٹرکشن کا مٹیریل ضائع ہو گیا، اور چونکہ پہلے ہی کچے مٹی کے گھر بنے ہوئے تھے تو وہ مٹی ضائع ہو گئی ہوئی ہے، تو یہ سارا کنسٹرکشن کا سامان انہیں دوبارہ کہاں سے خریدنا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بالکل بستیوں کے آس پاس جتنا فصل تھی، اور خاص طور پر جو میری آبزرویشن میں رہا ہے وہ تھا کپاس کی فصل ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ کسان کی روزی روٹی، روزگار اور اس کے مستقبل کا بہت ایک انحصار ہوتا ہے اس کی فصل کے اوپر، اس کے فیصلے جڑے ہوتے ہیں زندگی کی خوشیوں کو بنانے کے لیے۔ فصلیں جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ کپاس کا اس علاقے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور جہاں کپاس ابھی کھڑی ہے، ہری بھری ہے، تو اس کی کاٹن بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ بہت تاریخی سا نقصان ہے کہ اس علاقے میں پہلے کبھی اس طرح سے سیلاب آئے بھی نہیں، لیکن جو اب آیا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اس میں کپاس کی فصل کا نقصان میرے مشاہدے میں ہے کہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ کئی جگہوں پہ 3-3 4-4 فٹ مٹی آ گئی ہے، سیلابی مٹی، جنہوں نے فصلوں کو اور تباہ کیا ہے۔ یہ لوگ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اب اس مٹی میں کون سی نئی فصل اگائی جا سکتی ہے، کیا امید لگائی جا سکتی ہے۔ ایک اور جو آبزرویشن میری رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے بہت سارے امداد کرنے والے ادارے اس طرح کے آفات کے اندر موبلائز کرتے ہیں، ریسورسز کو پہنچتے ہیں، تو ہم نے جو 3 دنوں میں دیکھا ہے وہاں پہ ہم نے کچھ مذہبی جماعتیں اور کچھ سماجی تنظیموں کا کام دیکھا ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ ابھی ناخوش ہیں، وہ مطمئن نہیں ہیں،
ان کا یہ کہنا تھا کہ NGOs نے بھی بہت کم امداد کی ہے اور حکومت یا سیاسی نمائندے ہم تک نہیں پہنچے. یہ شکایت ہم نے بار بار سنی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہوں, حکومتی نمائندے ہوں, یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے پاس فوری طور پر پہنچیں. پہلے تو ان کو دلاسا اور ہمدردی کریں ان کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد آرگنائز طریقے کے ساتھ لوگوں کو امدادی جو ضروریات ہیں ان کی, جس میں راشن, کپڑا اور خوراک کی ضروریات ابھی بھی موجود ہیں, وہ ان کو پرووائڈ کریں. اور اس کے بعد پھر بڑے پیمانے پہ جو سروے اور اسیسمنٹس کی ضرورت ہوگی, ظاہر ہے وہ بھی ایک حکومتی سطح سے ہی ہو سکتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی اقدامات کرے سروے اور اسیسمنٹ میں, وہ بڑا فیئر بیسس پہ ہونا چاہیے. ہر کمیونٹی, ہر گھرانے کا سروے ہو, یا ایسی خواتین ہیں جن کے گھروں کے مرد جو ہیں وہ بہت دور کہیں کام کرنے چلے گئے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی ان کو اپروچ کرنا اور ان کو آؤٹ ریچ کرنا بہت ضروری ہوگا. ورنہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس وہ کوئی اعداد و شمار نہیں ہے, لیکن یہ خدشہ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے کہ جو ہمارے بہت ولنریبل کمیونٹیز ہوتی ہیں, جس میں پرسن ود ڈسیبلٹی, جو بہت ریلیجس مائنورٹیز ہیں یا ایسی ایتھنک گروپس ہیں جن کو سوسائٹی میں ایکسکلوڈڈ گروپ بھی کہا جاتا ہے, وہ پہلے ہی محروم طبقات میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اکیلی خواتین ہیں جن کے مرد گھروں پر نہیں ہیں, تو وہ کہیں ایکسکلوڈ نہ ہو جائیں. تو اس طرح کی سروے اسیسمنٹ میں پرائورٹی ایریا وہی ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بچے ماشاءاللہ بہت تعداد میں ہیں ہر گھر کے اندر, تو ان کے لیے جو فرینڈلی اسپیسیز کا ہونا ضروری ہے وہ NGOs تو کر رہی ہیں. ہم نے ابھی ایک سروے بھی کیا اور اس میں دیکھا بھی, لیکن میں سمجھتی ہوں یہ حکومتی سطح سے بھی, اور اسکول ٹیچرز جو ہیں وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے اسکول جو ہیں وہ مخصوص ہیں اور وہ نہیں جا رہے, تو ان کو ایسے علاقے اسپیسیز بنائی جائیں جہاں بچے جو ہیں وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں, کیونکہ اس طرح کے حالات کے اندر بچے اور بھی ولنریبل ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ بار بار لوگوں نے بتایا بھی ہے, اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو اب ہینڈ پمپ سے جو پانی آتا ہے, زمین سے جو نلکوں میں پانی حاصل کیا جاتا ہے اور گھر کے استعمال اور صاف پینے کا پانی پیا جاتا تھا, اب لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ان میں گندا پانی بھر چکا ہوا ہے, اور چونکہ زیر زمین بھی بہت گندا پانی ہے, تو جو پانی اب اوپر نلکے سے آ رہا ہے وہ اتنا خراب ہے اور اس میں اتنی بدبو کہ وہ پینے کے قابل نہیں رہا. اور یہ شکایت ہمیں تمام بستیوں کے تمام لوگوں نے دی ہے. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا, چاہے وہ سماجی تنظیمیں ہوں یا حکومتی ادارے ہوں, کہ کس طرح سے لوگوں کو صاف پینے کا پانی مہیا کرنا بڑے پیمانے کا بہت بڑا چیلنج ہے. اور خدشہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پانی کوئی اور ذرائع سے صاف پانی میسر نہ ہوا تو وہ یہی پانی پینے پہ مجبور ہوں گے, جس سے کہ بچوں کے اندر خصوصی طور پر اور عام طور پر بھی شہریوں کے اندر پھر نئی بیماریوں کا اضافہ ہو جائے گا. ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان اب جب بھی کوئی انفراسٹرکچر پہ کام کرے یا لوگوں کے تحفظ کے حوالے سے مزید اقدامات کرے, تو وہ پرماننٹ بیسس پہ ہوں, اپنی گڈ گورننس کا مظاہرہ کریں اور ایسا انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں جو بار بار اس طرح سے جس میں ریزیلینس ہو اور وہ بار بار ضائع نہ ہو جائے اس طرح کی آفات کے حوالے سے. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ضلع انتظامیہ راجن پور کا, جام پور کا خاص طور پر, جنہوں نے ہمیں پورا سپورٹ کیا. یہاں کی صحافتی برادری سے بھی میری ملاقات ہوئی, اور ساتھ ساتھ خاص طور پر جو مس کائنات ملک یہاں پہ کام کر رہی ہیں ایک سماجی تنظیم کی حیثیت سے, ایک صحافی اور قلمکار کی حیثیت سے, میڈیا پرسن کی حیثیت سے, انہوں نے ہمیں یہاں جو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا جو ہی فوراً تیز بارشیں اور سیلاب کی جو صورتحال تھی وہ اس سے بھی ہمیں آگاہ کرتی رہیں, اور پھر ہمارے 3 روزہ اس وزٹ کو بھی انہوں نے فل سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ کیا. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے تمام پاکستان کے شہری جو ہیں وہ محفوظ بھی رہیں, اور ان آفات کے نتیجے میں بھی ہماری حکومتیں, ہمارے ادارے آگے بڑھ چڑھ کر کام کریں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کی میں آسانی پیدا کی جا سکے.